انسان کے فکر، اس کی سوچ، اس کے نقطہ نظر، اس کے ظرف علمی میں انتہائی وسعت پیدا ہوتی ہے، اور یہ وسعت مختلف اعتبارات سے ہے۔ مثلاً ہمارا جو تصور ہے زندگی کا، اگر آپ غور کریں، ایک ایسا شخص کہ جو آخرت سے واقف نہیں ہے، وہ زندگی کو ناپتا ہے اسی سالوں اور مہینوں سے، 30، 40، 50، 60، 70 سال، یہ کل زندگی ہے۔ جب زندگی کا تصور یہ ہے تو اس چھوٹے سے پیمانے میں چھوٹی چیزیں جو ہے وہ بہت بڑی نظر آنے لگتی ہیں، یہاں کی چھوٹی چھوٹی لذتیں بڑی اہم محسوس ہوتی ہیں، یہاں کی چھوٹی چھوٹی تکالیف، ان سے بھی انسان بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، یہاں کے چھوٹے چھوٹے نفع انسان کو غرور میں، فخر میں مبتلا کر دیتے ہیں، اترانے لگتا ہے، پھولے نہیں سماتا۔ اور یہاں کے چھوٹے چھوٹے نقصان ایسے ہیں کہ جس سے اس کی کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جاتی ہے، اور یہ سارا در حقیقت نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کا وہ ذہن اور فکر کا پیمانہ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ اس میں چھوٹی چیز بھی نسبت کے اعتبار سے بہت بڑی نظر آنے لگی۔ ایمان بالآخرہ ہمارے سامنے جس حقیقت کو لاتا ہے، وہ علامہ اقبال کے الفاظ میں تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں بے ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ زندگی ایک مسلسل عمل ہے، موت اس کے خاتمے کا نام نہیں ہے۔ موت در حقیقت ایک نوع کی زندگی سے دوسری نوع کی زندگی کو منتقل ہو جانے کا نام ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یہ نقل مکانی ہے۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھے گے دم لے کر۔ اب آپ سوچئے کہ جس کا پیمانہ زندگی کا تصور اتنا وسیع ہو گیا، اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہاں کی بڑی بڑی کلفتیں بھی ہیچ نظر آئیں گی، یہاں کی بڑی بڑی مصیبتیں بھی بہت معمولی محسوس ہوں گی، یہاں کی منفعتیں، یہاں کے گینز بڑے حقیر سے نظر آئیں گے، یہاں کے نقصانات، یہاں کے لاسز، ان سے بھی انسان متاثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس بڑے کانٹیکسٹ میں، بڑے پس منظر میں یہ چیزیں چھوٹی ہو جائیں گی، جبکہ ایک چھوٹے پس منظر میں چھوٹی چیز بھی بڑی نظر آتی ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس دنیا میں انسان اسے جن حوادث سے، جن حادثوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کون انسان ہے جس کی زندگی میں ایسے واقعات نہ ہوتے ہو؟ کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، کوئی اور تکلیف اچانک انسان پر آ پڑی، کسی فوری سے نقصان سے سابقہ پیش آ گیا، کوئی موقع تھا بہت اچھا وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ہر انسان کو مختلف اوقات میں، مختلف صورتوں میں سابقہ پیش آتا ہے۔ اب ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کی دنیا ہے ہی کل یہ دنیا کی زندگی، وہ ان نقصانات، ان حوادث، ان تکالیف سے بہت گہرا اثر لے گا، صدمہ ہے جس کا پہاڑ اس کے دل پر ٹوٹ پڑے گا۔ اکثر و بیشتر ہمت جواب دے جاتی ہے، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جاتی ہے۔ ایک وہ ہے جس کی نگاہ وسیع ہے، وہ ان تمام چیزوں کو بہرحال جہاں تک طبعی اثر ہے وہ تو انسان لیتا ہے، بعض چیزیں جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ غیر اختیاری تاثر ہے۔ اگر کہیں آپ بیٹھے ہوئے اچانک آپ کے پاؤں میں کسی چیونٹی نے کاٹا تو ایک دم وہ آپ اپنا پاؤں جو ہے سکیڑیں گے، یہ آپ کا اختیاری عمل نہیں ہے، یہ فوری اور غیر اختیاری اثر ہے اس کا جو آپ کے وجود پر مترتب ہوا۔ ایسے ہی مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہو رہا تھا، عالم نزع میں ان کو دیکھا حضور نے، تو حضور کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی، آنسو آ گئے،
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے، عشرہ مبشرہ میں سے۔ انہوں نے حضور سے سوال کر لیا، حضور آپ اور یہ، یعنی آپ کے مقام اور مرتبے سے تو یہ چیز کچھ مناسبت نہیں رکھتی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے انسان کے دل میں ڈال دی۔ بچے کو اس حالت نزع میں دیکھنا، اس پر جو سختی بیت رہی ہے اس معصوم جان پر، یہ اس کا تاثر ہے، یہ رحمت خداوندی کا ظہور ہے، تو جس کی میں نے حدیث قدسی آپ کو کئی مرتبہ سنائی۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، جن میں سے 99 اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ جو ہے وہ تمام خلق میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ جو بھی شفقت اور رحمت اور مودت، انسانی ہمدردی، یہ اولاد اور والدین کے مابین محبت، بھائی بہنوں کے درمیان محبت و الفت، شوہر اور بیوی کے درمیان محبت و الفت، یہ سب اس رحمت خداوندی کے 100ویں حصے کا ظہور ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو وہ رحمت خداوندی ہے جو اللہ نے دل میں پیدا کر دی، لیکن ہماری زبان پر الفاظ وہی ہوں گے کہ جو اللہ جس پر راضی ہے ہماری رضا بھی اسی میں۔